ہاں جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ٹرین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام ٹرین نہیں تھی، یہ ایک جنگی مشین تھی جسے دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ BR بان نامی ٹرین 6 میٹر چوڑی، 60 میٹر اونچی اور اندر سے کسی شاہی محل کی طرح آراستہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مخلوق ہتھیاروں اور خوفناک سازوسامان سے لدی ہوئی تھی۔ یہ ٹرین ہٹلر کے پاگل پن کا سب سے بڑا ثبوت تھی، جو اس کے دنیا پر قبضے کے منصوبے مرکزی حصہ تھی۔ ہٹلر کے دیگر میگا پروجیکٹس جیسے جرمن اسٹیڈیم، ایلبا ہائی برج اور دیگر عظیم الشان منصوبے جنگ کے دوران ناکامی کا شکار ہو گئے، لیکن BR بان اس کے جنون کا محور بنی رہی۔ 1941 کا زمانہ تھا، دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ جرمن فوج دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنے میں مصروف تھی اور اسٹیل جیسا قیمتی مواد نایاب ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی ہٹلر نے اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 84,000 ٹن اسٹیل مختص کروایا۔ یہ ٹرین نہایت وسیع تھی اور اس کے لیے روایتی ریل پٹریوں کی چوڑائی کو بڑھا کر 3 میٹر کر دیا گیا تھا۔ ہٹلر نے اصل میں 4 میٹر چوڑائی پٹریوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تکنیکی رکاوٹوں اور انجینئرز کے اعتراضات کے بعد اسے 3 میٹر پر راضی کیا گیا۔ BR بان صرف ایک ٹرین نہیں تھی، یہ ایک چلتا پھرتا گولہ بارود والی مشین تھی جس میں شاہی عیش و آرام اور جنگی ساز و سامان کا عجیب انتظام موجود تھا۔ اس کے ڈیزائن میں ایک مکمل ڈبل ڈیکر سیٹ اپ تھا۔ اوپری منزل پر پہلی کلاس کے کیبن تھے جو بہترین نظاروں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں نرم دہ نشستیں، سونے کی گھڑیاں اور سونے سے بنے ہوئے بہت سے زیورات اور دیکھنے میں بہت خوبصورت چیزیں موجود تھی۔ دوسری کلاس کے مسافروں کے لیے جگہ کچھ کم تھی، لیکن سہولتوں میں کوئی خاص کمی نہیں کی گئی۔ یہاں بھی کشادہ نشستیں، شاندار اندرونی سجاوٹ اور آرام و ماحول فراہم کیا گیا تھا۔ ٹرین کے اندر ہر طرح کی عیش و عشرت کی سہولت موجود تھی۔ اس میں بارز، ریڈنگ رومز، ریسٹورنٹس اور یہاں تک کہ ایک سینما گھر بھی شامل تھا جس میں تقریباً 200 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ پہلی کلاس کے خواب گاہیں کسی محل کے کمروں سے کم نہیں تھی۔ ان میں نرم صوفے، آرام دہ نشستیں، کھڑکی کے ساتھ بڑی بڑی میزیں اور ذاتی باتھ رومز شامل تھے۔ دوسری طرف دوسری کلاس کے مسافروں کے لیے چھوٹے لیکن مناسب کمرے بنائے گئے تھے جہاں بیسن جیسی بنیادی سہولت تک موجود تھی۔ لیکن اس ٹرین کی سب سے خوفناک بات یہ تھی، یہ صرف اشرافیہ کے لیے نہیں تھی۔ ہٹلر نے ایسٹرون ورکر کارچز بھی شامل کیے تھے جو غلام مزدوروں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ کیبنز کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔ ان میں نہ کوئی نشستیں تھیں، نہ کوئی سہولت، صرف لکڑی کے بینچ تھے جہاں 8 افراد دن کے وقت بیٹھتے اور رات کو سوتے۔ کھانے کی فراہمی بالٹیوں میں کی جاتی اور ان غلام مزدوروں کو دوسرے حصوں تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ جیسے جیسے ہم ٹرین کو اور زیادہ دیکھتے ہیں، ہمارا تجسس اور بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹرین نہیں، بہت سی ایسی چیزیں اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ BR بان صرف ایک عیش و عشرت کی ٹرین نہیں تھی، بلکہ یہ ایک چلتا پھرتا جنگی گولہ بارود والا ٹینک تھا۔ ہٹلر کا خواب تھا کہ BR بان کے ذریعے وہ پورے یورپ اور ایشیا پر اپنا قبضہ کرے گا۔ اس ٹرین کا مقصد جرمن صنعت کو دنیا بھر کے وسائل فراہم کرنا اور غلام مزدوروں کو کام کے لیے جرمنی پہنچانا تھا۔ ہٹلر نے اس ٹرین کے لیے ایک وسیع ریلوے نیٹ ورک کا خواب دیکھا تھا جو برلن سے ماسکو، استنبول اور ہندوستان تک پھیلتا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ نیٹ ورک بحری تجارت کی جگہ لے گا اور جرمنی کو دنیا کا سب سے مضبوط ملک بنا دے گا تجارت کے معاملے میں، اور اس کے بعد اس تجارت کے پیسوں سے وہ ہتھیار لے گا۔ BR بان ہٹلر کے پاگل پن کی ایک زندہ مثال تھی۔ اس منصوبے پر اربوں مارک خرچ ہوئے، لیکن جنگ کے دوران یہ خواب کبھی حقیقت نہ بن سکا۔ جنگ کے بعد اس منصوبے کے کچھ ڈیزائنز سوویت یونین کے کچھ جنرلز لے گئے، لیکن انہیں کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ BR بان صرف ایک ٹرین نہیں تھی، یہ ہٹلر کے جنون، جبر اور تباہی کی علامت
علامت تھی۔ یہ منصوبہ نہ صرف ہٹلر کے پاگل پن کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کی طاقت کی بھوک اور وسائل کے ضیاع کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو تاریک اور خوفناک پہلو کو اجاگر کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ایک شخص کا پاگل پن دنیا کو تباہی کے دہانے تک لے جا سکتا ہے۔